میری بہو کی شادی کو 11 سال ہونے کو تھے، لیکن کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کچھ عرصہ سے روز وہ اپنے 2 انچ بال کاٹ کر چھت پر چلی جاتی اور دروازہ بند کر کے صندوق پر بیٹھ جاتی اور 2 گھنٹے بعد باہر نکلتی۔ پھر رپورٹ میں آیا کہ وہ امید سے ہے۔ میں بہت خوش ہوئی، اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو دائی چیخیں مارتی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور میں نے فوراً بھاگ کر صندوق کھولا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آج سے 11 سال پہلے میں نے زہرا کو کسی شادی میں دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ میں نے پہلی نظر میں ہی اسے اپنے اکلوتے بیٹے ذیشان کے لیے منتخب کر لیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنے خوبصورت چہرے کی قسمت اتنی بدصورت ہوگی۔ میں زہرا کو دھوم دھام سے اپنے گھر میں بہو بنا کر لائی اور پہلے دن سے ہی میرے اندر پوتے کی خواہش بیدار ہوتی تھی، کیونکہ ذیشان میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ ذیشان کو زہرا کا حسن بھا گیا اور وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ میں بھی بہت خوش تھی کیونکہ زہرا بہت اچھی نیک لڑکی تھی، سب ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن شادی کے پہلے سال تک کوئی خوشخبری نہ ملی تو مجھے مایوسی ہوئی، مگر میں نے زہرا اور ذیشان سے کچھ نہ کہا۔ یہ ذکر چھیڑ کر میں ان کی خوشیوں بری زندگی میں زہر نہیں گھولنا چاہتی تھی۔ پھر دیکھتے دیکھتے 3 سال گزر گئے تو میں نے دونوں کو علاج کے لیے کہا۔ وہ دونوں بھی اولاد کی خواہش رکھتے تھے، اس لیے علاج شروع کروایا۔ مسلسل 8 سال علاج چلتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان دونوں کی بے اولادی ایسی وجہ سے ہے جس کا حل میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے، اور یہ بے اولادی کی سب سے خطرناک قسم ہے۔ جہاں وجہ ہو اسے ٹھیک کرنا آسان ہے، جہاں وجہ ہی نہ پتہ چل سکے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ زہرا اب پہلے جیسی شوق و چنچل نہیں رہی تھی۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی، کبھی خود سے تنہائی میں باتیں کرتی، میرے آتے ہی خاموش ہو جاتی، کبھی اسے دھورا پڑ جاتا اور چیخنے چلانے لگتی۔ پھر میرے اور ذیشان کے لیے اسے سنبھالنا بے حد مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کی حرکات و سکنات دن بدن مشکوک ہوتی جا رہی تھی۔ اس سارے عرصے میں نے ذیشان کی دوسری شادی کا نام نہ لیا۔ پھر ایک دن میں نے ذیشان سے کہا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ اس دن زہرا نے ہماری باتیں سن لی۔ اس کے بعد زہرا نے مجھ سے بات چیت بند کر دی۔ میں کوئی ظالم ساس نہیں تھی، میں نے 11 سال انتظار کیا تھا، اب میری بھی مجبوری تھی۔ میں اپنے بیٹے کی گود میں اولاد دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ زہرا روزانہ دوپہر کے وقت گھر سے نکل جاتی، پھر شام کو ہی واپس آتی۔ میں نے اس سے اس کے متعلق نہ پوچھا کہ وہ روزانہ کہاں جاتی ہے، مجھے لگا وہ اپنی ماں کے گھر جاتی ہے۔ مجھ سے تو اس نے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ گھر میں عجیب سا ماحول بن گیا تھا۔ اب ذیشان سارا دن کام پر ہوتا تھا، رات کو ہی واپس آتا تھا۔ اس کی نوکری ایسی تھی۔ گھر میں اور زہرا تھے اور تناؤ سا ماحول بن چکا تھا۔ زہرا اپنی منمانی کرنے لگی، مجھ سے پوچھے بغیر بلکہ مجھے بتائے بغیر ہی گھر سے نکل جاتی اور ذیشان کے آنے سے کچھ منٹ قبل واپس آ جاتی۔ میں نے سوچا اس بات کا ذکر ذیشان سے کروں۔ میں سمجھدار تھی، اس لیے میں نے آرام سے یہ بات ذیشان کے گوشے گزار کی تو وہ بولا، اماں زہرا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اداس ہو گئی ہے بہت، اس لیے روزانہ اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہے اور وہاں اپنا دھیان بٹا لیتی ہے۔ ذیشان نے کہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ زہرا نے اس سے اجازت لی ہے باہر جانے کی۔ خیر میں چپ ہو گئی۔ اب میرے گھر کی اداسی مجھے مار رہی تھی۔ میں نے دعائیں تیز کر دی، تہجد پڑھ کر اپنے پوتے کے لیے دعا کرنے لگی۔ ساری رات جا کر دعا کرتی اور یہی کہتی کہ اللہ ذیشان کو زہرا سے ہی اولاد عطا کرتے۔ جتنا مجھے اپنے بیٹے کا دکھ تھا اتنا ہی زہرا کا بھی دکھ تھا۔ میں خود غرض نہیں تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جس پوتے کے لیے دعا مانگ رہی ہوں وہی میری جان کا عذاب بننے والا تھا۔ ایک رات آدھی رات کو میری آنکھ عجیب سے شور سے کھلی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی کچھ وزنی چیز گھسیٹ رہا ہے، جس کی چرچراہٹ کی آواز سے میں بیدار ہو گئی تھی۔ میں اٹھی اور کھڑکی سے لاؤنج میں جھانکنے لگی کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت وزنی صندوق ہے جو بہت ہی قدیم زمانے کا لگ رہا تھا۔ دیکھنے میں زہرا اس صندوق کو گھسیٹتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ یہ صندوق زہرا کے پاس کہاں سے آیا اور وہ اتنی رات کو اسے کہاں لے کر جا رہی ہے۔ وہ صندوق کافی وزنی تھا اور زہرا سے اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا آسانی سے، لیکن پھر بھی وہ آدھا گھنٹہ لگا کر اسے سیڑھیوں سے اوپر لے گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ باہر نکل کر پوچھ لوں زہرا سے اس صندوق کے بارے میں، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ تو مجھ سے ناراض ہے۔ میں پوچھتی بھی تو آگے سے اس نے کوئی جواب نہیں دینا تھا، اور خاص بات یہ تھی کہ اس رات ذیشان کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، یعنی زہرا اس انتظار میں تھی کہ ذیشان گھر پر نہ ہو تو وہ یہ کام سر انجام دے۔ پھر زہرا کافی دیر چھت پر ہی رہی۔ مجھے نیند کا غلبہ تھا، میں مزید انتظار نہ کر سکی اور سو گئی۔ پھر میں اس واقعے کو بھول گئی۔
اگر میں ذیشان سے ذکر کرتی تو میں ہی بری بن جاتی اس کی نظر میں، کیونکہ ذیشان زہرا کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کا روادار نہ تھا۔ پھر ایک دن میں بنا دستک دیے زہرا کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ اپنے بال کینچی سے کاٹ رہی ہے۔ اس نے 2 انچ بال کاٹے اور ان بالوں کو اپنے دوپٹے کے پلوں میں باندھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی کہ زہرا کیا کرنے والی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ چھت کی جانب بڑھ رہی ہے۔ چھت پر ایک بوسیدہ سا کمرہ تھا جس میں کاٹ کباڑ رکھا ہوا تھا۔ سالوں پرانی ٹوٹی پھوٹی چیزیں وہاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں خود نہ جانے کتنے سال سے اس کمرے میں نہ گئی تھی، کیونکہ وہ کمرہ چھت پر تھا اور میں گھٹنوں کی مریضہ تھی، اس لیے سیڑھیاں چڑھنا میرے لیے کسی پہاڑ چڑھنے کے مترادف تھا۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ زہرا مغرب کی اذان ہوتے ہی اوپر چھت پر چلی جاتی اور عشاء کی اذان کے بعد ہی واپس آتی۔ یہ سلسلہ 1 ماہ تک بلا ناغہ چلتا رہا۔ مجھے تجسس تھا کہ زہرا کیوں اپنے بال کاٹ کر چھت پر جاتی ہے روزانہ۔ ایک شام جب وہ چھت پر گئی تو میں ہمت کر کے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہاں پہنچ گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر میری بہو کیا کرتی ہے۔ ہر انسان کی طرح مجھے بھی تجسس تھا۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو زہرا آنکھیں بند کیے اس صندوق کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ میں نے چپ چاپ کمرے کا دروازہ بند کیا اور نیچے آ گئی۔ یہ سب مزید 1 ماہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن زہرا غش کھا کر گر پڑی۔ ذیشان اسے فوراً ہسپتال لے گیا تو معلوم ہوا کہ زہرا ماں بننے والی ہے۔ میری سماعتوں نے اس سے خوبصورت جملہ آج تک نہیں سنا تھا۔ یہ ایک جملہ نہیں بلکہ ہماری لیے زندگی کی نوعید تھا۔ 9 ماہ تک میں نے اپنی بہو کا بہت خیال رکھا۔ پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جس کا ہم تینوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ہم چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے اور یہاں ایک ہی اسپتال تھا جو کہ ہڑتال کی وجہ سے بند تھا اور باقی اسپتال میلوں دور تھے اور ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ ہم نے پریشانی میں شہر کی نامور دائی کو بلایا۔ دائی بھاگتی ہوئی آئی کیونکہ اسے پہلے ہی ہم نے بتایا تھا کہ 11 سال بعد زہرا حاملہ ہوئی ہے اور وہ دائی پہلے بھی زہرا کو دیکھنے آتی رہتی تھی۔ دائی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں اور ذیشان بے صبری سے انتظار میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد بچے کے رونے کی آواز ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہوئی داخل ہوئی تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، لیکن اگلے ہی پل دائی چیخیں مارتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ میں اور ذیشان نے پریشان ہو کر سوالیہ نظروں سے دائی کو دیکھا۔ دائی حواس باختہ ہمیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا نجمہ بہن، تم چیخ کیوں رہی ہو؟ میں نے پریشانی سے پوچھا، لیکن دائی نجمہ سے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ نجمہ خالہ، بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ اور زہرا وہ کیسی ہے؟ ذیشان نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ وہ بچہ، دائی نجمہ نے کہنا چاہا لیکن اس کے الفاظ جیسے اس کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے تھے۔ میں اور ذیشان فوراً کمرے کی جانب بھاگے تو وہاں بچے کو دیکھ کر میرے اور ذیشان کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی، کیونکہ بچے کا سارا جسم 2 انچ تک کے بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں بال نہ ہو۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انسان کا بچہ نہیں، جیسے کوئی ریچھ کا بچہ ہو۔ بالوں سے بھرا ہوا اور بال 2 انچ جتنے لمبے تھے۔ میرا سر چکرانے لگا تو ذیشان نے مجھے تھام لیا۔ اماں سنبھالو خود کو۔ ذیشان میرے لیے پریشان ہوا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، یہ سوچ کر کہ ذیشان پہلے سے ہی بچی کی وجہ سے پریشان ہے، میرا رد عمل اسے مزید پریشان کر دے گا۔ پھر ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ ہم نے دائی نجمہ سے کہا کہ کسی کو نہ بتائے ابھی یہ بات، ورنہ لوگوں کو تو تماشا چاہیے۔ ہم نے بچے کو لوگوں سے چھپا دیا اور کسی اور نوزائیدہ بچے کو ذیشان لے آیا۔ جو بھی بچہ دیکھنے آتا ہم اسے وہ بچہ دکھا دیتے۔ جب دیکھنے والے سب دیکھ چکے تو ہم نے وہ پرایا بچہ ان کے والدین کو واپس کر دیا۔ زہرا سارا دن روتی رہتی تھی۔ ذیشان بھی اداس تھا اور میں پریشان۔ پھر مجھے وہ صندوق یاد آیا جو زہرا چھت والے کمرے میں لے گئی تھی اور جس پر وہ بیٹھا کرتی تھی۔ میں نے اپنے اندر سیڑھیاں چڑھنے کی ہمت جمع کی اور چھت والے کمرے میں گئی۔ میں اس صندوق کے پاس پہنچی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں اس صندوق کو کھولنے لگی۔ جیسے ہی میں نے صندوق کھولا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ صندوق بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کسی اور کے نہیں بلکہ زہرا کے بال تھے۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ اس میں انسانی بالوں کے علاوہ کسی جانور کے بال بھی تھے۔ یہ بال کا ہی کچھ چکر تھا۔ میں نیچے آئی اور زہرا سے پوچھا۔ جیسے ہی میں نے پوچھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اس نے جو حقیقت بتائی اسے سن کر تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ زہرا نے ساری کہانی مجھے شروع سے سنانا شروع کی۔ اماں، مجھے خاندان کی ایک عورت نے بتایا کہ ایک عامل ہے جو بانجھ عورتوں کو ایک عمل بتاتا ہے۔ وہ عمل کرنے سے اب تک کافی عورتوں کو اولاد ہوئی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس بات کو راز رکھنا ہے، وہ کسی کو نہیں بتانا بچہ پیدا ہونے تک، اور اگر بچہ ہو جائے تو یہ راز صرف بانجھ عورت کو ہی دینا ہے۔ پھر وہ عورت عامل سے علاج کروائے۔ اس طرح جس بانجھ عورت کو اولاد ہو
وہ رازداری سے دوسری بانجھ عورت کو یہ بات بتا کر اسے عامل بابا کے پاس لے آئے۔ وہ عورت خود بانجھ تھی۔ پھر اسے اولاد ہوئی تو وہ مجھے عامل بابا کے پاس لے گئی۔ میں روزانہ دوپہر کو عامل کے پاس جاتی تھی دعا کروانے، اور آپ سب کو دکھایا کہ میں ماں کے پاس جاتی ہوں۔ پھر عامل بابا نے مجھے ایک صندوق دیا کہ اسے ایسی جگہ پر رکھو جہاں کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ میری نظر میں چھت والا کمرہ ہی تھا جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ میں نے وہ صندوق وہاں رکھ دیا۔ عامل بابا نے کہا کہ روزانہ مغرب کے وقت اپنے 2 انچ بال کاٹ کر آنکھیں بند کر کے اس صندوق میں رکھو۔ یاد رکھنا، آنکھیں نہ کھولنا اور کبھی بھی اس صندوق کو نہ دیکھنا، ورنہ سارا عمل الٹا ہو جائے گا۔ میں 2 ماہ تک ایسا ہی کرتی رہی۔ اپنے بالوں پر عامل بابا کا سکھایا ہوا منتر پڑھ کر پھونکتی اور آنکھیں بند کر کے ان بالوں کو صندوق میں رکھ دیتی۔ پھر جب میں امید سے ہوئی تو عامل بابا نے کہا کہ یاد رکھنا، صندوق کھول کر نہ دیکھنا، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اس صندوق کو کسی دریا میں پھینک دینا۔ اگر صندوق کھول کر دیکھا تو تمہارا عمل خراب ہو جائے گا۔ میں نے عامل بابا سے پوچھا کہ آخر صندوق کا کیا راز ہے؟ عامل بابا نے کہا کہ صندوق میں ایک ایسا راز ہے جسے نہ دیکھنے اور نہ جاننے میں ہی بھلائی ہے۔ میں نے حمل ٹھہرنے کے بعد وہ عمل ترک کر دیا تھا، لیکن میں روزانہ اس صندوق کے راز کے متعلق سوچتی تھی۔ 9 ماہ تک میں نے خود پر قابو رکھا، لیکن بچہ پیدا ہونے والی رات مجھ سے رہا نہ گیا اور میں چھت پر چلی گئی۔ میں نے تجسس کے مارے وہ صندوق کھول کر دیکھا، لیکن دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں میرے بالوں سمیت کسی جانور کے بال بھی تھے۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور صندوق بند کر دیا، لیکن اسی وقت مجھے زچگی والے درد شروع ہو گئے۔ پھر کیا ہوا سب آپ کے سامنے ہے۔ یہ کہہ کر زہرا زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا، وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر روتی رہی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ میں نے زہرا سے پوچھا، بہو کیا تم اس عامل بابا کا پتہ مجھے دے سکتی ہو؟ میں نے کہا، اماں انہوں نے منع کیا تھا اپنا پتہ کسی کو بھی دینے سے۔ زہرا بولی، اچھا یہ بتاؤ اس عامل بابا نے تم سے کتنے پیسے لیے؟ میں نے پوچھا۔ اماں اس نے میرا سارا کا سارا زیور لے لیا تھا۔ زہرا نے کہا تو میں سارا معاملہ سمجھ گئی۔ زہرا بیٹا، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی عامل بابا نہیں تھا، بلکہ ایک اناڑی جادوگر تھا، اور صندوق کھول کر دیکھنے سے اس کا جادو الٹا ہو گیا۔ میں نے زہرا سے کہا اور ساری بات ذیشان کو بتائی۔ ذیشان نے زہرا سے اس جادوگر کا پتہ لیا اور وہاں جا کر دیکھا تو وہ جادوگر بہت ساری عورتوں کا زیور لوٹ کر وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بچے کا کیا کریں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ایک ماں کی دعا میں کتنی طاقت ہے۔ میں نے زہرا سے کہا، دیکھو زہرا بیٹا، یہ بچہ اس جادوگر کی کرامت سے نہیں ہوا ہے، یہ میری دعا سے ہوا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے میں نے اپنی دعائیں تیز کر دی تھی تم دونوں کے لیے۔ یہ ایک ماہ کی دعا لگی ہے، اس میں عامل بابا کا کوئی کمال نہیں، لیکن تم جادوگر کے پاس جا کر اللہ کو ناراض کر چکی ہو۔ بچہ تو تمہیں اللہ کے فضل اور میری دعا سے ہوا ہے، لیکن اس بچے کی یہ حالت اس اناڑی جادوگر نے خراب کی ہے۔ اب ہم تینوں کے پاس دعا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ذیشان، تم اور زہرا اپنے بچے کے لیے دعا کرو۔ والدین کی دعا بچے کو لگتی ہے، اور میں تم تینوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میں نے دونوں سے کہا تو انہیں کچھ ڈھارس ملی۔ اماں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ میں بچے کی خواہش میں اتنی انتی ہو گئی تھی کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ وہ منتر جو اس بابا نے مجھے پڑھنے کو کہا تھا وہ شیطانی منتر تھا، مجھے معلوم بھی تھا، لیکن مجھ جیسی عورتیں اولاد کی لالچ میں صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتی ہیں۔ اب میں اور ذیشان اپنے بچے کے لیے دل سے دعا کریں گے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ زہرا نے کہا۔ ہم تینوں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ ہم ساری رات جا کر بچے کے ٹھیک ہونے کی دعا کرتے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ مجھ سے اپنے بچے کا دکھ دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے دل سے دعا نکل رہی تھی۔ میں نے بچے کو غور سے دیکھا کیونکہ میں ہی اس کا خیال رکھتی تھی۔ زہرا کو اس سے ڈر لگتا تھا، وہ اسے اٹھاتی بھی نہیں تھی۔ میں بچے کو ڈبے والا دودھ دیتی تھی، اس کے سونے جاگنے کا خیال رکھتی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ بچے کو نہلا دوں، آخر وہ بھی انسان ہے، اسے صفائی کی ضرورت ہے۔ یہ سوچ کر میں نے پانی گرم کیا اور بچے کو دھوپ میں لے آئی۔ اللہ کی حکمت تھی اس میں بھی۔ میں نے جیسے ہی گرم پانی ڈالا تو دیکھا کچھ بال نکل رہے تھے گرم پانی سے۔ میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ دیکھنے میں وہ بچہ بالکل ریچھ کا بچہ لگ رہا تھا بالوں کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کا چہرہ اور ناک بھی بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے آنسو چھلک پڑے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا، ذیشان، ذیشان ادھر آؤ۔ میں نے ذیشان کو پکارا تو وہ آیا۔ کیا ہوا اماں؟ ذیشان نے کہا۔ ذیشان دیکھو، اس کے بال کہیں کہیں سے صاف ہو رہے ہیں، اس کا مطلب اس کا علاج ممکن ہے۔ ہم بچے کا علاج کرواتے ہیں، کیا پتہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے ذیشان سے کہا۔ نہیں اماں، میں اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جا سکتا، اس کا اور ہمارا تماشا بن جائے گا، دنیا ہمارا مذاق بنا دے گی اور لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔
ذیشان نے کہا تو میں مایوس ہو گئی اور میرے دل میں امید ابھی بھی باقی تھی۔ پھر مجھے کہیں سے معلوم ہوا کہ کوئی حکیم صاحب ہیں جو بہت ضعیف ہیں اور سالوں کا تجربہ ہے انہیں۔ ذیشان، ہم بچے کو اس حکیم صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، اس طرح دنیا کو پتہ نہیں چلے گا، کیا پتہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے ذیشان سے کہا تو وہ راضی ہو گیا۔ حکیم صاحب کا گھر دور کسی پہاڑی میں تھا۔ اللہ ہی جانتا تھا کہ میں اور ذیشان کیسے وہاں تک مشقتیں اٹھا کر پہنچے۔ میں دعا کرتی جا رہی تھی اور ذیشان سے بھی کہا دعا کا۔ مجھے دعا پر یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہارے گمان سے بہت قریب ہوں، اس لیے میں نے ہر پل ہر لمحہ اچھا گمان کیا اللہ سے۔ ہم حکیم صاحب کے پاس پہنچے۔ میں نے بچے کو کپڑے میں چھپایا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی ہم اندر گئے، وہاں حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریوں سے ان کا سالوں کا تجربہ نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک درویش بزرگ تھے۔ ان کا چہرہ نورانی تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ حکمت کے ساتھ ساتھ اللہ والے بھی تھے۔ میں اور ذیشان ان کے سامنے بیٹھ کے، بچہ میری گود میں تھا۔ جی فرمائیں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حکیم صاحب بولے تو میں کچھ نہ بولی، بس بچہ کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا اور رو دی۔ حکیم صاحب بچہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بیٹا، اللہ پر توکل کریں، رونا مایوسی ہے۔ حکیم صاحب نے بچے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنے تجربے کے مطابق دوا بنا دیتا ہوں۔ کچھ جڑی بوٹیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا رکھی ہے، میں ان سے دوا بناتا ہوں، مگر بیٹا آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ حکیم صاحب نے ذیشان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بس میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، یہ انسان کا بچہ لگے۔ ذیشان نے کہا، بیٹا یہ انسان کا بچہ ہی ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، ہم اپنی کوشش کر کے دیکھتے ہیں، بس تمہیں جڑی بوٹیاں مختلف مقامات سے لانی ہوں گی، الگ الگ پہاڑوں سے۔ حکیم صاحب نے کہا۔ ذیشان کو تقریباً 5 دن لگے جڑی بوٹیاں جمع کرنے میں۔ جب تک ہم حکیم صاحب کے گھر رہے، ان کی بہو نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ پھر حکیم صاحب نے دعا بنا کر ہمیں دی اور کہا کہ اس دعا کو تب تک بچے کے جسم میں روزانہ لگاتے جاؤ جب تک اس کے سارے بال صاف نہ ہو جائیں اور اس کی اصل کھال واضح نہ ہو جائے۔ ہم دعا لے کر گھر واپس آ گئے۔ زہرا کے ساتھ اس کی والدہ تھی۔ ہم نے واپس آ کر زہرا کو حوصلہ دیا کہ اس کا علاج ہے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں روزانہ بچے کو نہلا کر دعا ملتی اس کے سارے جسم پر، پھر صبح سویرے وہ دعا صاف کر کے اسے پھر سے نہلا کر دعا لگاتی۔ میں نے لگاتار 1 ماہ تک ایسا کیا۔ اس دوران آہستہ آہستہ بچے کے بال جڑتے رہے، یہاں تک کہ اس کی کھال واضح نظر آنے لگی۔ مزید 1 ماہ بعد دیکھا تو بچہ بہت خوبصورت اور گورا تھا۔ اب بچے کی اصل شکل و صورت نظر آئی تو بالکل ذیشان کے جیسا تھا۔ اللہ کا یہ معجزہ دیکھ کر تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دیکھتے دیکھتے بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کے ساتھ ریچھ جیسے بال ختم ہو گئے۔ ہم نے سوچا کہ حکیم صاحب کا شکریہ ادا کریں۔ ہم بچے کو حکیم صاحب کے پاس لے کر گئے۔ وہ بھی قدرت کی اس کاریگری پر حیران تھے۔ اللہ نے ہم پر کرم کیا، صرف اس لیے کہ ہم نے مایوس ہونے کی بجائے اللہ پر توکل کیا، اللہ سے مدد مانگی اور اس نے ہماری سن لی، ورنہ ایسے بچے کو لوگ خوف کے مارے جنگل میں پھینک دیتے ہیں۔ آج میرا پوتا 10 سال کا ہو گیا ہے، اس سے ہمارا گھر جنت بن گیا ہے۔ سچ ہے کہ اللہ ہمارے گمان سے بے حد قریب ہے۔ بجائے پریشان ہونے کے اور رونے دھونے کے، ہمیں علاج کرنا چاہیے اور اللہ پر توکل۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔